اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچرار اسلامیات کی تیاری کے لیے دعوت و ارشاد کا ٹاپک ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ اس سے پچھلے دو لیکچرز میں ہم نے انبیاء کرام کا تعارف حصہ اول اور حصہ دوم مکمل پڑھا، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ لیکچرز نہیں دیکھے تو آپ وہاں پہ کلک کر کے لیکچر سن سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ العزیز عشرہ مبشرہ کا تعارف تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ عشرہ مبشرہ میں سے جو خلفائے راشدین ہیں ان کا لیکچرز بھی گزر چکا ہے، یعنی کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ہسٹری کے لیکچرز پڑھے تو اس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ، جس طرح کہ عشرہ مبشرہ سے پہلے خلفائے راشدین ہیں اور اس کے بعد امیہ، عباسی، عثمانی اور تاریخ بر صغیر کو تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں وہ 10 صحابہ کرام کہ جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی ہے۔ عشرہ عربی زبان میں 10 کو کہتے ہیں اور مبشرہ کا مطلب ہے بشارت، خوشخبری سے۔ اب یہ 10 لوگ ہیں، 10 صحابہ کرام ہیں، 10 وہ صحابی ہیں جو دنیا میں ہی جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ان میں سے 4 کا ذکر ہو چکا ہے۔ آج بقیہ 6 صحابہ کرام کا ذکر تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس سب سے پہلے نمبر پر ان 6 میں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ ان کا مکمل نام طلحہ بن عبید اللہ، کنیت ان کی ابو محمد ہے، اور طلحہ بن عبید اللہ کا لقب فیاض اور خیر ہے۔ آپ کے والد کا نام عبید اللہ تھا اور والدہ کا نام صعبہ تھا، اور اسلام قبول کرنے والے پہلے 8 افراد میں سے ہیں، یعنی کہ پہلے وہ 8 لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہے۔ مرہ بن کعب پر یعنی طلحہ بن عبید اللہ کا نسب 6 یا 7ویں پشت پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی کوششوں سے اسلام قبول کیا، اور یہ بھی سوال آتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی کوششوں سے اسلام قبول کیا عشرہ مبشرہ میں سے؟ تو عشرہ مبشرہ میں سے 5 لوگ ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے۔ تفصیلات ہمارے خلفائے راشدین کے پہلے لیکچر میں گزر چکی ہے۔ عثمان بن عبید اللہ نے، جو کہ نہایت سخت مزاج اور طلحہ کا حقیقی بھائی تھا، یعنی کہ طلحہ بن عبید اللہ اور عثمان بن عبید اللہ دونوں بھائی تھے، انہوں نے ابوبکر صدیق کو ایک ہی رسی میں باندھ کر ان کو اور ابوبکر صدیق کو ایک ہی رسی میں باندھ کر مارا کہ اس تشدد سے اپنے نئے مذہب کو ترک کر دیں، لیکن توحید کا نشہ ایسا نہ تھا جو چڑھ کر اتر جاتا۔ یعنی کہ عثمان بن عبید اللہ نے طلحہ بن عبید اللہ اپنے بھائی کے اوپر تشدد بھی کیا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام سے ان کا بھائی چارہ کرایا۔ یعنی کہ یہ سوال آتا ہے کہ مکہ کے اندر جو آپس میں معاہدہ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک مواخات مدینہ تھا جو کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ہوا، اور ایک مکہ کے اندر بھی بھائی چارہ تھا۔ تو مکہ میں زبیر بن عوام کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ کا بھائی چارہ تھا، اور مدینہ میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا بھائی چارہ تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت طلحہ اور سعید بن زید کو قریش کے قافلے کی تحقیق کے لیے شام بھیجا گیا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر کی تفصیلات بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے قافلے کا پتہ لگانے کے لیے پہلے صحابہ کرام کو بھیجا، تو وہ 2 لوگ تھے، طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید، اور اسی لیے جب وہ واپس آئے تو ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا گیا تھا۔ کیونکہ وہ باقاعدہ جنگ میں شریک تھے اور جاسوسی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ غزوہ احد میں چند افراد کو ثابت قدم رہ گئے تھے، ان میں طلحہ بن عبید اللہ بھی تھے۔ غزوہ احد کا بھی پتہ ہے آپ کو کہ جب حضرت خالد بن ولید جب وہ ابھی تک مسلمان نہیں تھے ہوئے تو انہوں نے پہاڑی کے درے کے پیچھے سے دوبارہ حملہ کیا، تو مسلمان منتشر ہو گئے اور فتح شکست میں بدل گئی۔ تو جب وہ فتح شکست میں بدل گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند صحابہ کرام رہ گئے تھے، جن میں طلحہ بن عبید اللہ بھی تھے۔ حضرت طلحہ ہی حضرت سرور کائنات کو اپنے پشت پر سوار کر کے پہاڑی پر لے آئے۔ یہ بھی آتا ہے کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو مسلمانوں نے پھر اپنا جو کیمپ تھا، بیس کیمپ، وہ ایک پہاڑی کے اوپر لے گئے، تو حضرت طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پشت پر سوار کر کے پہاڑی پر لے گئے۔ غزوہ احد میں ہی حضرت طلحہ کو دربار رسالت سے خیر کا لقب مرحمت ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے موقع پر حضرت طلحہ کو خیر کا لقب عطا کیا۔
غزوہ احد کے بعد فتح مکہ تک جس قدر غزوات ہوئے حضرت طلحہ سب میں نمایاں طور پر شریک رہے۔ 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کیا تو حضرت طلحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت طلحہ نے خلیفہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور بعد میں جب جنگ جمل ہوتی ہے تو حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت طلحہ ہوتے ہیں، اور حضرت طلحہ جنگ جمل میں ہی شہید ہوئے ہیں۔ یہ جنگ جمل کی تفصیلات بھی پوری تفصیلات وہ موجود ہیں جب ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں پڑھا، اس میں جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان کو بھی پڑھا۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو تھے یہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ 62 یا 64 برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ تجارت تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوہرے ہم زلف تھے۔ چوہرے ہم زلف کا مطلب یہ ہے کہ ان کی 4 بیویاں 4 امہات المؤمنین کی بہنیں تھیں، یعنی کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی جو 4 بیویاں تھیں وہ آپس میں ان کی بہنیں جو تھیں ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ مثال کے طور پہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی بہن ام کلثوم بنت ابی بکر، اب ام کلثوم بنت ابی بکر کی شادی حضرت طلحہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ زینب بنت جہش کی بہن حمنہ بنت جہش کی شادی جو ہے حضرت طلحہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ام حبیبہ کی بہن فاریہ بنت ابی سفیان کی شادی حضرت طلحہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور ام سلمہ کی بہن رقیہ بنت ابی امیہ کی شادی بھی طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ مطلب چوہرے ہم زلف کا مطلب اگر ہم اپنی پنجابی زبان میں کریں تو اس کو سانڈو کہتے ہیں۔ تو ہم زلف کا مطلب یہ ہے کہ 2 بہنوں کی شادی جہاں پر ہوتی ہے تو ان 2 بہنوں کے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ آپس میں ان کا رشتہ جو کہلاتا ہے اردو زبان میں اس کو ہم زلف کہتے ہیں، یعنی کہ سالی کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس کے میاں کا ہم زلف لگتا ہے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی 4 شادیاں ہوئی ہیں، اور چاروں شادیوں میں جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے اس کی بہن کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اس کے بعد زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ زبیر بن عوام کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ابو عبداللہ یا ابو عبداللہ بھی پڑھتے ہیں، اور ان کا لقب ہے حواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھوزاد بھائی ہیں اور حضرت ابو بکر کے داماد بھی ہیں، یعنی کہ ذات النطاقین جن کا لقب آتا ہے، حضرت ابو بکر کی بیٹی، ان کی شادی حضرت زبیر بن عوام سے ہوئی ہے، اور انہی سے اسماء بنت ابی بکر ان کا نام ہے، اور انہی سے ان کا آگے بیٹا ہے جس کو عبداللہ بن زبیر کا نام دیا جاتا ہے، جس کو اموی خلافت میں ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ جس کو حجاج بن یوسف نے شہید کر دیا تھا۔ ہجرت سے 28 سال پہلے یہ پیدا ہوئے۔ 16 برس کی عمر میں حضرت زبیر بن عوام نے اسلام قبول کیا، حبشہ اور پھر مدینہ دونوں کی طرف ہجرت کی، جنگ بدر سمیت تمام غزوات میں شجاعت کے جوہر دکھائے، اور فتح مکہ کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی دستہ جو تھا، پرسنل سیکیورٹی، وہ حضرت زبیر بن عوام کے تھے۔ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن کے مخالفین کے ساتھ شامل ہوئے۔ یہ آپ کو پتہ ہے طلحہ اور زبیر جو ہیں یہ دونوں ہی جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے ساتھ ہیں۔ پہلے انہوں نے حضرت علی کی بیعت کی، بعد میں پھر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے گئے، اور یہ دونوں جنگ جمل میں ہی شہید ہوئے ہیں۔ مخالفین حضرت علی میں سے ایک شخص تھا جرموز نامی، اس نے نماز کی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت زبیر جو ہیں یہ ایک عالم، شجاع، دلیر، مستقل مزاج اور مساوات پسند تھے۔ تاجر ہونے کی وجہ سے یہ دولت مند بھی تھے اور صاحب جائیداد بھی تھے۔ آپ کا ایک مکان کوفہ میں، ایک مصر میں اور 2 بصرہ میں، اور 11 مکان مدینہ میں تھے۔ حضرت زبیر کا سلسلہ نسب جو ہے قصہ بن کلاب پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے، اور چونکہ ان کی والدہ حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی بھی ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ کے بھی بھتیجے تھے، یعنی کہ دوہرا رشتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ایک تو یہ اللہ کے نبی کے فرسٹ کزن ہوئے، پھوپھو کے بیٹے، اور دوسرا یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے بھی تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے داماد بھی تھے۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساڑو بھی ہوئے، یعنی کہ جس کو ہم زلف بھی کہتے ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق کے داماد تھے، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق کی ایک بیٹی کی شادی حضرت عائشہ کے اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایک بیٹی اسماء بنت ابی بکر کی شادی حضرت زبیر کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو، جس کو ہم زلف بھی کہتے ہیں، پنجابی میں اس کو سانڈو کہتے ہیں، وہ بھی ہوئے۔ اور اس طرح ذات نبوی کے ساتھ ان کی متعدد نسبتیں بنتی ہیں، ان کے پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں، ساڑو بھی ہیں، ہم زلف بھی ہیں، داماد بھی ہیں، پہلی بیوی کے بھتیجے بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حضرت طلحہ کو حضرت زبیر کا اسلامی بھائی قرار دیا تھا، اور مدینہ میں سلمہ بن سلامہ انصاری سے رشتہ اخوت قائم کیا۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ 2 مواخات ہوتے ہیں، مکہ میں علیحدہ ہے، مدینہ میں علیحدہ ہے۔ عام طور پر مواخات مدینہ زیادہ مشہور ہے، مکہ والا اتنا مشہور نہیں ہے۔ تو مکہ میں طلحہ جو تھے زبیر کے بھائی تھے، اور مدینہ میں سلمہ بن سلامہ انصاری کے بھائی تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر سب سے چھوٹا اور آخری دستہ جو مکہ میں داخل ہوا تھا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضرت زبیر اس کے علم بردار تھے، پرسنل سیکیورٹی گارڈ تھے، اور اس کے ہیڈ تھے۔ جنگ یرموک، جنگ فسطاط اور اسکندریہ کی فتح میں شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو قائم کردہ خلافت کمیٹی تھی، اس میں حضرت زبیر بھی شامل تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے نامزد کمیٹی کی تھی، جس میں 10 مبشرہ ہی شامل تھے، اور ان 10 مبشرہ میں سے حضرت عبیدہ بن جراح جو تھے وہ شہید ہو چکے ہوئے تھے، اور حضرت سعید بن زید جو تھے، حضرت عمر نے اپنا، چونکہ وہ ان کے رشتہ دار لگتے تھے، اس لیے ان کو اس کمیٹی میں شامل نہیں رکھا۔ باقی جتنے بھی ممبر تھے جو آگے آ رہے ہیں 10 مبشرہ میں سے، وہ سارے کے سارے اس کمیٹی میں شامل تھے۔ حضرت زبیر نے اس کمیٹی میں حضرت علی کے حق میں دستبرداری ظاہر کی، یعنی کہ حضرت زبیر نے کہا کہ میرا ووٹ جو ہے وہ حضرت علی کے لیے ہے، اور میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ حضرت علی کی خلافت کیسے ہوتی ہے، اور یہ کمیٹی کی کیا صورتحال تھی، یہ ساری تفصیلات ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں تھی۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے ساتھ یہ بات گزر چکی ہے۔ جنگ سے کنارہ کش ہو گئے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا، اور بعد میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ 64 برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، 36 ہجری میں شہید ہوئے، اور اسماء بنت ابی بکر کے بطن سے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زبیر بن عوام اور اسماء بنت ابی بکر کی شادی ہوتی ہے، اور ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر ہے۔ 10 مبشرہ میں نیکسٹ صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا لقب ہے تاجر الرحمان۔ یہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ان کی کنیت ہے ابو محمد۔ والد کا نام ان کے عوف ہے، اور والدہ کا نام شفا ہے، شفا یا شفا۔ عبد الرحمن کا اصل نام جو تھا عبد عمر تھا۔ جب ایمان لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے واقعہ فیل کے 10ویں سال پیدا ہوئے۔ یہ واقعہ فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہے، جس میں ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا، اس وقت ان کی عمر، یعنی کہ حضرت عبد الرحمن بن عمر کی عوف کی عمر 30 سال سے بلند ہو چکی تھی، متجاوز ہو چکی تھی، آگے بڑھ چکی تھی۔ 10 مبشرہ میں عبد الرحمن بن عوف بھی جو ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریفرنس سے ان کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ پہلے ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے، پھر اس کے بعد یثرب یعنی مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیعہ انصاری سے ان کا بھائی چارہ کروایا۔ مواخات مدینہ میں سعد عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن الربیع انصاری آپس میں مواخات کے بندھن میں بنتے ہیں۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں عبد الرحمن بن عوف نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں 3 نمبر حاصل کیا، یعنی کہ پہلے نمبر پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر تھے، اس کے بعد ایک اور صحابی، اور 3 نمبر پر عبد الرحمن بن عوف نے ثقیفہ بنی سعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی۔ صدیق اکبر نے خلافت کے لیے سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن کو بلا کر اس کے متعلق مشورہ کیا، یعنی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور اس کے متعلق مشورہ کیا اور کہا کہ میں اپنے بعد عمر کو نامزد کرنے جا رہا ہوں، تو کیا تم اس کے متعلق کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو جو سب سے پہلے مشورہ کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کے متعلق اپنے بعد، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کیا۔ جب حضرت عمر فاروق پر حملہ کیا گیا تو عبد الرحمن بن عوف نے ہی نماز مکمل کروائی۔ حضرت عثمان کی خلافت کا اعلان بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا تھا۔ عہد عثمانی میں حضرت عبد الرحمن نے نہایت خاموش زندگی بسر کی۔
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عہد عثمانی کا شروع والا جو 6 سال ہے وہ تو سکون سے گزرتے ہیں، لیکن بعد والے 6 سالوں میں شورش ہو جاتی ہے، خلافت کے معاملات بگڑنے لگ جاتے ہیں، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس صورتحال میں فتنوں سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ 75 ایئر 75 برس کی عمر میں 31 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عثمان غنی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں یہ مدفون ہے۔ جس سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسند نشین ہوئے، اسی سال امارت حج کی خدمت بھی ان کے سپرد تھی، یعنی کہ حضرت عمر فاروق کے پہلے سال میں جو حج کے لیڈر بنائے گئے تھے، حج کی جو فرائض سونپے گئے تھے، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپے گئے تھے۔ ابھی تک 3 صحابہ کرام کا تعارف ہو چکا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کو ہم نے پڑھا ہے، اس کے بعد زبیر بن عوام کو، اور زبیر بن عوام کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد بقیہ 3 صحابہ کرام ہیں، ان کو شروع کرتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو فاتح ایران کہا جاتا ہے۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تھا، اور یہ قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیالی خاندان تھا، اور سعد بن ابی وقاص رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مامول لگتے تھے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر کہا تھا، ارمی یا ابا سعد فدا کا ابی و امی، اے ابو سعد، اے سعد آپ تیر پھینکیے، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں یہ سب سے پہلے صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا کہ فدا کا ابی و امی، کہ اے سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص ہی وہ صحابی ہیں کہ جن کی اقتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ ہوا اس طرح کہ جب ایک دفعہ کے سفر کے دوران تھے، نماز کا وقت ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تھوڑا دور نکل گئے۔ تو جب صحابہ کرام نے دیکھا نماز کا وقت تو نکلتا جا رہا ہے اور اللہ کے نبی نہیں آئے، تو صحابہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو آگے کر دیا کہ آپ نماز کروائیں۔ تو سعد بن ابی وقاص نماز کروا رہے ہیں، جب اللہ کے نبی قضاء حاجت سے فارغ ہوئے آ کر دیکھا نماز ہو رہی ہے، تو انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا، تو اللہ کے نبی نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے نماز مکمل کروائی۔ اللہ کے نبی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی اور بعد میں پھر کھڑے ہو کر اپنی نماز کو مکمل کیا۔ تو یہ بھی ان کو اعزاز حاصل ہے۔ حمزہ بن عبد المطلب کی جو والدہ تھی، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی کہ سعد بن ابی وقاص کی سگی پھوپھی تھیں۔ ہجرت مدینہ سے 30 برس پہلے یہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی دیر بعد پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہجرت مدینہ سے 30 برس پہلے نزول وحی کے 7ویں روز ابو بکر صدیق کی ترغیب لانے پر مشرف با اسلام ہوئے، یعنی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی، یعنی کہ ابھی تک میں نے یہ چوتھے صحابی کا جن کا عشرہ مبشرہ میں سے آپ کو تعارف کروایا جا رہا ہے، جن میں سے 3 حضرت ابو بکر صدیق کی کوششوں سے مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کی کنیت ابو اسحاق تھی، والد کا نام مالک تھا اور والدہ کا نام ہمنا تھا۔ 19 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کے لیے سب سے پہلے خون جو بہایا تھا وہ بھی سعد بن ابی وقاص نے بہایا۔ اسلام کے لیے جو پہلا تیر چلایا وہ بھی سعد بن ابی وقاص نے چلایا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب دار ارقم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کی غرض سے بیٹھے ہوتے تھے، تو ایک دفعہ اختلاف رونما ہو گیا، اور اختلاف ہوتے ہوتے بات تو میں سے بڑھتے آگے بڑھ گئی، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے آگے بڑھ کر اس مشرک کو کوئی پتھر مارا جس سے اس کا خون بہہ گیا۔ تو اس سے پہلے تک اسلام چونکہ ایک امن پسند مذہب تھا اور لڑائی کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ لیکن یہ ایک چھوٹی سی تکرار میں چونکہ مشرک کا خون بہہ گیا، اس لیے سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے خون بہایا تھا۔ اور ارمی ابا سعد فدا کا ابی و امی، یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو غزوہ احد کے موقع پر فرمائے۔ جنگ قادسیہ میں سعد بن ابی وقاص مسلمانوں کے سپہ سالار تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنگ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو ذات عرق کی بیماری تھی۔ ذات عرق یہ ایک بیماری ہے جس میں ایک نس جو ہے انسانی ٹانگ کی، وہ اس طرح کھینچی جاتی ہے کہ انسان نہ بیٹھ سکتا ہے اور نہ صحیح طریقے سے کھڑا ہو سکتا ہے، بلکہ لیٹا رہتا ہے۔ تو اس بیماری کی وجہ سے یہ ایک الگ جگہ پہ، اونچی جگہ پہ سعد بن ابی وقاص قادسیہ میں مسلمانوں کی کمان کو لیڈ کر رہے تھے، لیکن جنگ میں شامل نہیں تھے۔ تو بہرحال سعد بن ابی وقاص جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کے ہیڈ تھے۔ کوفہ کا شہر سعد بن ابی وقاص کے مشورے سے حضرت عمر فاروق نے تعمیر کروایا۔ حضرت سعد نے مدینہ سے 10 میل کے فاصلے پر مقام عقیق میں اپنے لیے ایک جو قصر کہا جاتا ہے، محل جو تھا، بڑا گھر تھا، تعمیر کروایا۔ 55 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے، جنت البقیع میں دفن ہے۔ 70 برس سے زائد ان کی عمر ہے۔ حضرت سعد کے 34 اولادیں تھیں، یعنی کہ 34 ان کی بچے تھے، ان میں سے 17 لڑکے تھے، اور اتنی قدر ہی، یعنی کہ 17 ہی لڑکیاں بھی ان میں شامل تھیں۔ اس طرح 34 بن جاتی ہیں۔
تو یہ تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر مگر امپورٹنٹ تعارف، جس میں MCQ بیسڈ چیزیں آپ کو ڈسکس کی گئی ہیں۔ باقی اگر ان کی تفصیلات کو پڑھے، جنگ قادسیہ کو پڑھے، تو اس میں بہت زیادہ ہسٹری ہے، لیکن چونکہ ہم لیکچر آر اسلامک اسٹڈیز کی اور یا پھر ہمارے ٹاپکس کے ریلیونٹ تیاری کر رہے ہیں، اس لیے بس ہم اسی کو فوکس کریں گے۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعید بن زید ہیں، ان کا اصل نام سعید ہے اور ان کی کنیت ابو الاعور ہے، ان کی کنیت ابو الاعور ہے۔ والد کا نام ان کا زید ہے اور والدہ کا نام فاطمہ بنت باجا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سعید بن زید کا سلسلہ نسب کعب بن لبی پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور نفیل پر جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مل جاتا ہے۔ حضرت سعید کے والد اسلام سے قبل ہی توحید پرست سے یہ کہا جاتا ہے، اور مدینہ ہجرت بھی کی حضرت سعید بن زید نے، اور رافع بن مالک کے ساتھ مواخات مدینہ قائم ہوا، یعنی کہ سعید بن زید کو حضرت رافع بن مالک کا بھائی بنایا گیا تھا مواخات مدینہ میں۔ غزوہ بدر میں جاسوسی کی غرض سے ملک شام جو صحابہ کرام روانہ کیے گئے تھے، اس میں ایک طلحہ تھے اور ساتھ میں سعید بن زید تھے۔ حضرت سعید بن زید جو ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ وہی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے بتایا کہ تمہارے گھر والے تو مسلمان ہو گئے، تو جب حضرت عمر فاروق گھر پہنچے تو وہ اصل میں سعید بن زید تھے وہاں پر، جو مسلمان تھے اور بہنوئی اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کی بہن تھی ساتھ فاطمہ، اور بعد میں وہ پورا واقعہ آتا ہے، انہوں نے پہلے ان کو زد و کوب کیا، بعد میں کہا کہ تم بتاؤ کیا پڑھ رہے ہو، تو جب حضرت عمر فاروق نے قرآن کی تلاوت سنی تو وہ پھر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ حضرت سعید بن زید حضرت عمر فاروق کے بہنوئی تھے۔ اور جب حضرت عمر فاروق نے خلافت کمیٹی قائم کی تھی تو خلافت کمیٹی میں عشرہ مبشرہ تمام لوگ تھے سوائے سعید بن زید کے، کیونکہ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو جا کر یہ نہیں کہنا چاہوں گا، یا اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ کمیٹی کے لیے کن لوگوں کو نامزد کر کے آئے ہو، تو میں یہ وہاں پر کہہ سکوں گا کہ میں اپنے رشتہ داروں کو وہاں پر شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق جو تھے یہ نیپوٹزم کے کافی خلاف تھے، اقربا پروری کے خلاف تھے، یہ نہیں تھے چاہتے کہ کوئی ان کے خاندان والے کے اوپر یہ الزام لگائے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نوازا ہے، یا حضرت عمر کے اوپر یہ الزام لگے کہ آپ نے اپنے خاندان والوں کو نوازا ہے۔ سعید بن زید کی جو وفات ہے 50 یا 51 ہجری میں ہوتی ہے، 70 برس کی انہوں نے عمر پائی ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے انہیں غسل دیا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور مدینہ میں ان کو سپرد خاک کیا گیا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہمارے آج کے لیکچر کا آخری جو صحابی ہیں وہ عبیدہ بن جراح ہیں۔ اس کے بعد ہمارا لیکچر انشاءاللہ العزیز اسلامی فرقوں پر ہوگا، جس میں ہم خارجیوں کو، معتزلہ، اشعریہ، شیعہ، اس کے بعد ماتریدیہ، اور ماتریدیہ کے بعد معتزلہ، مرجیہ کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عامر تھا، اور یہ MCQ اکثر آ جاتا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح کا اصل نام کیا تھا، اور ان کی کنیت ابو عبیدہ ہے۔ والد کا نام عبداللہ ہے، دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابن الجراح یہ مشہور ہوئے، اور پھر ابو عبیدہ بن جراح ہی کہلاتے ہیں۔ ان کو امین الامت کا لقب ملا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ فہر سے تھا، اصل نام عامر بن عبداللہ تھا۔ ہجرت مدینہ کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ یہ بھی بالکل ابتدائی زمانے میں مسلمان ہوئے ہیں۔ مواخات مدینہ میں ابو طلحہ کے بھائی بنائے گئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی کہ جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی وجہ سے مسلمان ہوئے ان میں چوتھا نام ابو عبیدہ بن جراح کا بھی ہے۔ تمام غزوات میں ابو عبیدہ بن جراح نے شرکت کی ہے۔ 18 ہجری میں طاعون امواس میں انہوں نے وفات پائی۔ طاعون امواس اصل میں ایک طاعون کہتا ہے بیماری کو، امواس ایک جگہ کا نام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دوران 18 ہجری میں ایک وبا پھیلتی ہے جس کو طاعون امواس کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس لشکر میں موجود ہوتے ہیں اور اس لشکر کے سپہ سالار ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ طاعون کی بیماری ہے جس میں جسم کے اوپر زخم بنتے ہیں اور بعد میں اس کی وجہ سے پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اسی کی وجہ سے وفات پائے ہیں۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنی وفات کے بعد اپنے لشکر کا سپہ سالار معاذ بن جبل کو سربراہ بنایا، اور معاذ بن جبل بھی طاعون امواس کی وجہ سے شہید ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت
आई थिंक साद बिन अबी वक़ास थे या अब्दुर्रहमान बिन औफ, इन दोनों में से एक है, अब मुझे कन्फर्म नहीं है। उनको सिपह सलार बनाया गया, तो वो फिर अपने लश्कर को पहाड़ों पर ले गए और उन्होंने फिर ताउन अमवास को कंट्रोल करने की कोशिश की। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह और मुआज़ बिन जबल का नुक्ता नज़र ये था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस इलाके में वबा फैलती है उस इलाके से निकलते नहीं हैं और ना उस इलाके की तरफ जाते हैं। यानी कि अगर आप वहाँ पर आप उस इलाके में हैं जहाँ पर वबा फैल चुकी है तो आप उस इलाके से निकलें नहीं, और अगर आप उस इलाके के बारे में सुने तो फिर आप वहाँ पर जाएं भी नहीं। तो इसलिए हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह और मुआज़ बिन जबल ने वो जगह जहाँ पर ताउन फैला था उस जगह को नहीं छोड़ा। बाद में साद बिन अबी वक़ास या उमर बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उस जगह को छोड़ा और फ़ौज को लेकर, लश्कर को लेकर पहाड़ों पर चले गए। कहा जाता है कि 40,000 के लगभग सहाबा किराम जो थे वो इस ताउन अमवास की वजह से शहीद हुए। 58 बरस की उम्र में हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने वफ़ात पाई। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, ज़ुबैर बिन अवाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास, सईद बिन ज़ैद और अबू उबैदा बिन जर्राह 6 सहाबा किराम जो कि अशरा मुबशरा में से हैं उनका तारुफ़ तफसील के साथ पढ़ा है। 4 सहाबा किराम जो अशरा मुबशरा में से रहते हैं उनको खुलाफ़ाए राशिदीन कहते हैं। उनका लेक्चर हमारा पिछले लेक्चर्स में तारुफ़ जो है गुज़र चुका है। अभी तक के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक नए लेक्चर में। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ व नसीर।